السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنایت تجوید القرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ العلق کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ صحیح تلفظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، وہ بھی آسان طریقے سے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى۔ أَرَأَيْتَ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ إِن كَذَّبَ، نون ساکن کا یہاں پر اخفا کریں گے ایک الف کے برابر رک کر۔ كَذَّبَ، ذا کو سختی کے ساتھ اور بغیر کھینچے پڑھیں گے ذال کو۔ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، لام مشدد حرف ہے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے اور کھڑی زبر ہونے کی وجہ سے مدہ بھی ہے تو کھینچیں گے ایک الف کے برابر۔ وَتَوَلَّى، أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى، أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ۔ أَلَمْ يَعْلَمْ، یعلم کے اندر میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد با آ جائے تو یہاں پر بھی غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعلم، غنہ کریں گے ایک الف کے برابر رک کر۔ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ، بِأَنَّ اللَّهَ، نون مشدد کا غنہ کریں گے، لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے۔ یَرَىٰ، را کو کھینچیں گے، یا کو نہیں کھینچیں گے، اور یا خالی ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ، كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، کلا کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر۔ لَئِن لَّم، نون کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو لام سے ملا کر پڑھیں گے۔ لَئِن لَّم يَنتَهِ، میں نون ساکن کا اخفا کریں گے ایک الف کے برابر رک کر، اور لام الف کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو وقت بھی یہاں پر نہیں کریں گے، پھر ساتھ ہی ملائیں گے، ایک سانس میں پڑھنا ہے پوری آیت کو۔ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا، عین کے اوپر جو چھوٹی سی میم ہے، یہ میم ساکن ہے، ساکن ہونے کی وجہ سے اس کے بعد با آ رہا ہے اور یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ لَنَسْفَعًا، یعلم میں بھی آپ نے دیکھا تھا میم ساکن کے بعد با آنے کی وجہ سے غنہ کیا تھا، تو ادھر بھی چھوٹا سا میم ہے، اس کے بعد با آنے کی وجہ سے یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ بِالنَّاصِیَةِ، با کو نون سے ملائیں گے، نون مشدد کا غنہ کریں گے اور ایک الف کے برابر لمبا بھی کریں گے۔ ناصیہ، اس کے آخر میں گول تا جو ہے یہ وقت کی حالت میں ہمیشہ ہا ساکن پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ اس گول تا کے اوپر جب ہم وقت کرتے ہیں، سانس چھوڑتے ہیں، رکتے ہیں تو اس کو ہا پڑھتے ہیں۔ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، نَاصِیَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، ناصیۃ، ان کو کھینچیں گے، نون حرف مدہ ہے، الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہونے کی وجہ سے۔ صیات، تو تنوین کا یہاں پر اخفا کیا جائے گا، جیسے نون ساکن کا اخفا کرتے ہیں اسی طرح تنوین کا بھی اخفا کیا جاتا ہے، سیم انہی جگہوں پہ جہاں مطلب کہ نون ساکن کے بعد جو 15 حروف آنے کی وجہ سے اخفا ہوتا ہے وہی سیم 15 حروف تنوین کے بعد بھی آئے تو وہاں پر اخفا کیا جاتا ہے ایک الف کے برابر رک کر۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اب اس تنوین پر اخفا اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس تنوین تا کے اوپر جو تنوین ہے اس کے بعد خا حروف حلقی میں سے ہے، 6 حروف ایسے ہیں، اگر یہ 6 حروف نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں پر اخفا نہیں کرتے بلکہ اظہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ 6 حروف کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، تو خا بھی کیا ہے؟ حروف حلقی۔
كاذبة خاطئة ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادیہ. دال بھی حروف کلکلہ میں سے ہے، ساکن ہے، یہاں پر کلکلہ کریں گے یعنی کہ ہلا کر پڑھیں گے. عین کو بغیر کھنچے پڑھیں گے. عین کے اوپر حرکت مدہ نہیں ہے بلکہ غیر مدہ ہے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ نَادِيَهْ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ. سند دال کلکلہ کریں گے. عزا زا کو سختی سے پڑھیں گے. بانیہ با کو کھینچیں گے، با مدہ ہے اور آگے تین حرف جو ہیں ان کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. سندع الزبانیہ. کلا کلا کے بعد تو آ رہا ہے، وقت کی علامت ہے تو یہاں ہم سانس توڑ لیں گے. کلا لا تطعہ واسجد واقترب. لا تطعہ تا کو باریک اور تو کو موٹا پڑھیں گے. تطعہ ہو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. واسجد دال پہ کلکلہ کریں گے. واقترب ادھر قاف اور با دونوں پہ کلکلہ ہوگا. واقترب. کلا لا تطعہ واسجد واقترب. آگے سجدہ ہے تو یہ جو بھی یہ ویڈیو سنے سجدہ لازمی کرے، ٹھیک ہے. سجدہ کرنا قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں اور یہ سجدہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے، ٹھیک ہے. جو بھی سنے یا پڑھے، سننے والے پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور پڑھنے والے پر بھی. اگر آپ میری یہ ویڈیو پوری سنتے ہیں، یہاں تک دیکھتے ہیں تو آپ سجدہ بھی لازمی کیجیے گا جب بھی آپ نماز پڑھیں گے. آئیے پھر سے سبق کو ایک دفعہ رپیٹ کر لیتے ہیں. او امر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادیہ. سندع الزبانیہ. کلا لا تطعہ واسجد واقترب.